میری ماں روز کہتی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، تم کھا لو۔ میں سمجھتا تھا ماں کو بھوک نہیں لگتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ماں دربار کے لنگر سے بچی ہوئی روٹیاں چن رہی ہے۔ میں رو پڑا۔ میں نے قسم کھائی کہ اتنا کماؤں گا کہ ماں کو ساری زندگی کی تلخی بھول جائے گی۔ آج میں کروڑ پتی تھا۔ میں نے ماں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے۔ ماں نے نوالا لیا اور رو کر بولی، بیٹا آج بھوک نہیں ہے۔ وہ بھوک تو اسی دن مر گئی تھی جب کچی آبادی کی تنگ و تاریک گلیوں کے شور و غل سے دور اس پوشیدہ مکان کے ایک چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے میں، جہاں غربت نے اپنے پکے ڈیرے ڈال رکھے تھے، شام کا دھندل کا گہرا ہو چکا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی حبس اور اداسی رچی ہوئی تھی، جس میں صدیوں کی محرومیاں سانس لیتی تھی۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور ان پر لگی سیم کی بدصورت لکیریں غربت کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ چھت لکڑی کے پرانے شتیروں پر ٹکی تھی، جو شاید کسی بھی لمحے گرنے کو تیار نظر آتے تھے۔ فرش پر ایک انتہائی پرانی اور کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی دری بچھی تھی، جس کے ریشے نکل کر اس کی طویل عمر اور بے بسی کا نوحہ پڑھ رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا چولہا تھا، جس کی راکھ اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور اس کے پاس ہی چند ٹوٹے پھوٹے مٹی اور ایلومینیم کے برتن دھرے تھے، جو اس گھرانے کی کل کائنات تھے۔ روشنی کے نام کمرے کے تاچکے میں ایک مدھم سی لالٹین جل رہی تھی، جس کی لرزتی ہوئی زرد روشنی تاریکی کو پوری طرح شکست دینے میں ناکام تھی، بلکہ وہ غربت کے نقوش کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس نیم روشن اور نیم تاریک ماحول میں، جہاں زندگی سسکیاں لے رہی تھی، ایک ماں اور اس کا کم سن بیٹا موجود تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دن بھر کی تھکن اور مشقت کے بعد پیٹ کی آگ بجھانے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ ماں کی عمر اگرچہ اتنی زیادہ نہ تھی، مگر مسلسل فاقوں اور زمین کی سختیوں نے اس کے چہرے کو جھریوں سے بھر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، جن کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اور اس کے میلے کچیلے کپڑوں میں اس کا وجود بامشکل نظر آتا تھا۔ وہ وردی کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے ایک پیتل کی پرانی پلیٹ رکھی تھی، جس میں رات کے کھانے کا کل اثاثہ موجود تھا، یعنی ایک روکھی سوکھی جلی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی کٹوری میں پانی جیسی پتلی دال، جس میں دال کے دانے ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملتے تھے۔ یہ وہ کھانا تھا جو اس نے دن بھر کی ہڈی توڑ مشقت اور کئی لوگوں کی جھڑکیاں سننے کے بعد حاصل کیا تھا۔ ماں کی اپنی اینتھڑیاں بھوک سے کل ہولا پڑ رہی تھیں۔ اس کے معدے میں بھوک کی آگ اس شدت سے بھڑک رہی تھی کہ اسے چکر آ رہے تھے، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس نے شاید ہی کچھ ڈھنگ کا کھایا ہو۔ اس کا اپنا وجود چیخ چیخ کر روٹی کا ٹکڑا مانگ رہا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے، مگر اس کے سامنے اس کا چھوٹا سا معصوم بیٹا بیٹھا تھا، احمر یعنی میں۔ میری عمر مشکل سے 7 یا 8 سال ہوگی۔ میرے چہرے پر معصومیت تھی، اور آنکھوں میں وہ چمک جو غربت نے چھین نہیں سکی تھی۔ میں بہت بھوکا تھا، بہت بھوکا۔ میری نظریں پلیٹ میں رکھی اس سوکھی روٹی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے دال کی کٹوری میں ڈبویا تاکہ وہ کچھ نرم ہو جائے اور میرے حلق سے آسانی سے اتر سکے۔ اس نے بڑے پیار سے پہلا نوالا توڑا اور میرے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے بھوک کی شدت میں جلدی سے اپنا منہ کھولا اور نوالا نگل گیا۔ اس روٹی میں نہ کوئی ذائقہ تھا، نہ ہی کوئی گھی یا چکنائی،
بس آٹے کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا تھا جو بمشکل پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی تھا، مگر میرے لیے یہ اس وقت کسی شاہی ضیافت سے کم نہیں تھا۔ میں جلدی جلدی نوالے توڑ کر کھانے لگا۔ میری تمام تر توجہ صرف اپنی بھوک مٹانے پر مرکوز تھی۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ماں کس قرب سے گزر رہی ہے۔ ماں کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرے ہر نوالے کو اپنے حلق سے اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اپنی بھوک اس کے اندر شور مچا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اس روٹی میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر کھا لے تاکہ اس کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ کچھ کم ہوں، مگر ممتا کا جذبہ اس کی اپنی جسمانی ضرورت پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ روٹی اتنی کم ہے کہ اگر اس نے ایک نوالا بھی لیا تو اس کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور وہ اسے بھوکا سلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بھوک کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے پیچھے درد کا ایک سمندر چھپا تھا۔ وہ بڑے پیار اور حسرت سے مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی ایک ایسی چمک تھی جو اس تاریک کمرے میں بھی روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں دے رہی تھی کہ اس کا بیٹا جی بھر کر کھا لے اور اس کی بھوک مٹ جائے۔ میں نے آدھی روٹی کھا لی تھی جب مجھے اچانک احساس ہوا کہ میری ماں کچھ نہیں کھا رہی، وہ تو صرف مجھے دیکھے جا رہی ہے۔ میری معصومیت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے کھانا روک دیا اور اپنے ننھے ہاتھوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اپنی ماں کی طرف بڑھایا اور اپنی توتلی اور پیاری آواز میں بولا کہ اماں، تم نہیں کھاؤ گی؟ آؤ میرے ساتھ کھا لو، یہ بہت مزیدار ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماں کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ اس کے بیٹے کی یہ معصوم پیشکش اس کے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بیٹے کے ہاتھ سے وہ نوالا لے کر کھا لے۔ اس کی بھوک نے ایک بار پھر سر اٹھایا، اس کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اگر اس نے کھا لیا تو روٹی ختم ہو جائے گی اور اس کا بچہ آدھے پیٹ کے ساتھ سوئے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ سے باہر آنے سے روکا اور اپنی آواز میں دنیا بھر کی مٹھاس اور یقین بھر کر بولی کہ نہیں میرے لال، میں نے ابھی کھایا ہے، میرا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے، تم آرام سے کھاؤ۔ یہ وہ سفید جھوٹ تھا جو وہ نہ جانے کتنی راتوں سے بولتی آ رہی تھی۔ یہ وہ قربانی تھی جس کا گواہ صرف وہ مدھم لالٹین اور اس کمرے کی بوسیدہ دیواریں تھیں۔ اس کا پیٹ خالی تھا، اس کی اینتڑیاں بھوک سے بل کھا رہی تھیں، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ سیر ہے۔ میں نے ماں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا، کیونکہ ماں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ماں تو ہمیشہ سچ کہتی ہے۔ اس نے اطمینان سے سر ہلایا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں اس وقت کس عظیم قربانی سے گزر رہی ہے؟ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ جو نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں وہ میری ماں کی بھوک کا نوالا ہے؟ ماں مجھے کھاتا دیکھ کر مسکراتی رہی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک گہرا دکھ چھپا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ روٹی کا ٹکڑا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا اپنا پیٹ خالی کا خالی رہے گا اور آج کی رات بھی اسے بھوکے پیٹ ہی سونا پڑے گا، پانی پی کر گزارا کرنا پڑے گا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا کہ کم از کم اس کا بیٹا تو بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے لیے یہی سب سے بڑی تسکین تھی کہ
کہ اس کا جگر کا ٹکڑا سکون کی نیند سو سکے گا۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں صرف میرے کھانا چبانے کی آواز اور ماں کی دبی دبی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ سناٹا اس عظیم قربانی کا گواہ تھا جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دے رہی تھی۔ لالٹین کی لو پھڑ پھڑائی اور ماں کا سایہ دیوار پر بڑا ہو گیا، جیسے اس کی قربانی کا قد اس کے وجود سے کہیں بڑا ہو۔ وہ سایہ بھی جیسے بھوک سے نڈھال جھکا ہوا تھا۔ آخر کار میں نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی کھا لیا اور دال کی کٹوری کو انگلی سے صاف کر کے چاٹ لیا۔ میرا پیٹ بھر چکا تھا، میرے چہرے پر سیر ہونے کے بعد والا سکون تھا۔ ماں نے میرے منہ پر لگا ہوا دال کا دھبا اپنے میلے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور مجھے پانی پلایا۔ میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ ماں مجھے پنکھا جھلنے لگی، حالانکہ گرمی اتنی نہیں تھی، مگر وہ مجھے ہر طرح کا آرام دینا چاہتی تھی۔ میں سو گیا تھا، مگر ماں جاگ رہی تھی۔ اس کی بھوک اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پاس پڑا پانی کا مٹکا اٹھایا اور اس میں سے 2 گلاس پانی پی لیا تاکہ پیٹ کو کچھ دلاسا مل سکے، مگر پانی بھوک کا علاج نہیں تھا۔ اس نے خالی پلیٹ اور کٹوری کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ بے آواز رو رہی تھی تاکہ اس کا بیٹا جاگ نہ جائے۔ یہ آنسو بھوک کے بھی تھے اور بے بسی کے بھی۔ یہ آنسو اس ظالم سماج کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھے جس نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ پیٹ بھر کر کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دیر تک میرے چہرے کو تکتی رہی۔ میرا معصوم چہرہ ہی اس کے جینے کا واحد سہارا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل پھر ایک نیا دن ہوگا، پھر وہی بھوک ہوگی، وہی جد و جہد ہوگی اور وہی سفید جھوٹ ہوگا جو اسے اپنے بیٹے کا پیٹ بھرنے کے لیے بولنا پڑے گا۔ مگر وہ اس کے لیے تیار تھی، کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ماں کی محبت اور قربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس تنگ و تاریک کمرے میں جہاں غربت کا راج تھا، وہاں اس رات بھی ایک ماں کی عظیم قربانی نے بھوک کو شکست دے دی تھی۔ اسے اپنے بچے کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہر روز چند نوالے کھانے پڑتے۔ وقت کا پہیہ اپنی سست رفتار سے گردش کر رہا تھا اور غربت کے سائے ہمارے چھوٹے سے گھر پر مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ معصوم بچپن جو کھیل کود اور بے فکری کا نام ہوتا ہے، میرے لیے وہ سوالوں اور الجھنوں کا ایک مجموعہ بن چکا تھا۔ میری ماں کی قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا اور وہ ہر روز اسی طرح مسکرا کر مجھے کھانا کھلاتی اور خود یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اس نے کھا لیا ہے، مگر میرے اندر کا چھپا ہوا تجسس اب انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ماں کب کھاتی ہے اور کہاں کھاتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو راشن اتنا ہی ہوتا ہے جو بمشکل میرے پیٹ کی آگ کو بجھاتا تھا، تو پھر ماں کے حصے کا کھانا کہاں سے آتا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اور پھر وہ منحوس اور جھلسا دینے والی دوپہر آ گئی جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا اور میرے بچپن کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ گرمی اپنے چوبن پر تھی اور آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ لو کے تھپیڑے چہروں کو جھلسائی دے رہے تھے اور زمین تپتے ہوئے توے کی مانند دہک رہی تھی۔ ماں نے مجھے حسب معمول گھر پر رہنے کی تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کسی کام سے باہر جا رہی ہے اور واپسی پر شاید کچھ کھانے کو لے آئے۔ اس کے لہجے میں تھکن اور چال میں ایک عجیب سی کمزوری جو وہ مجھ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماں گھر کی دہلیز سے باہر نکلی، میرے اندر کے تجسس نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے سوچا کہ آج دیکھنا چاہیے کہ ماں آخر جاتی کہاں ہے
اور وہ کھانا کہاں کھاتی ہے۔ میں نے ننگے پاؤں ہی اپنی ماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ماں اپنے دھیان میں سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ اس کی پرانی چادر ہوا سے لہرا رہی تھی اور اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر چھپتا چھپاتا چل رہا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ گرمی کی شدت سے میرے پاؤں جل رہے تھے، مگر سچائی جاننے کی تڑپ اس جلن پر حاوی تھی۔ ہم گلیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے شہر کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں ایک مشہور صوفی بزرگ کا دربار تھا۔ یہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اور لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ماں یہاں لنگر کھانے آئی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو ماں کو آج پیٹ بھر کر کھانا مل جائے گا۔ دربار کے احاطے میں قدم رکھتے ہی فضا میں ایک لبان اور گلاب کی خوشبو کے ساتھ ساتھ انسانی پسینے اور گرد کی مہک بھی رچی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو اپنی اپنی حاجتیں لے کر آیا تھا۔ کوئی رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا تو کوئی دھمال ڈال رہا تھا، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو صرف اور صرف بھوک کے ستائے ہوئے تھے اور لنگر کی تقسیم کا انتظار کر رہے تھے۔ ماں بھی اس ہجوم کا حصہ بن گئی۔ میں ایک موٹے ستون کی آڑ میں چھپ گیا جہاں سے میں اپنی ماں کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ لنگر کی تقسیم شروع ہوئی تو وہاں ایک منظر خوگرا کا منظر بن گیا۔ ہر کوئی دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طاقتور کمزوروں کو روند رہے تھے اور بھوک کے مارے ہوئے انسان جانوروں کی طرح کھانے پر جھپٹ رہے تھے۔ میری ماں، جو جسمانی طور پر انتہائی ناتواں تھی، اس دھکم پیل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کئی بار آگے بڑھی مگر ہجوم کے بے رحم ریلے نے اسے ہر بار پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے دیکھا کہ اسے کئی دھکے لگے اور وہ گرتے گرتے بچی، مگر اس کے چہرے پر مایوسی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی مجبوری تھی۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی باری کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر دیگیں خالی ہو گئیں اور لنگر ختم ہو گیا۔ وہ لوگ جو طاقتور تھے وہ دامن بھر بھر کر لے گئے اور میری ماں جیسے کئی کمزور خالی ہاتھ حسرت سے انہیں تکتے دیکھتے رہے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر ماں کے پاس جاؤں اور ان لوگوں سے لڑوں جنہوں نے میری ماں کا حق مارا ہے، مگر میں رک گیا کیونکہ ماں ابھی وہاں سے جا نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی، سب کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہجوم چھٹ گیا، لنگر تقسیم کرنے والے بھی چلے گئے تو وہاں صرف گرد و غبار اور زمین پر بکھرا ہوا کیچڑ رہ گیا۔ اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری روح کو فنا کر دیا اور میرے وجود کے اندر ایک ایسا زلزلہ بپا کیا جس کے جھٹکے آج تک محسوس کرتا ہوں میں۔ میری ماں نے ادھر ادھر دیکھا جیسے یہ اطمینان کر رہی ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر وہ آہستگی سے زمین پر جھک گئی، اس پتے ہوئے فرش پر جہاں ہزاروں لوگوں کے جوتے پڑے تھے، جہاں مٹی اور گندگی موجود تھی۔ میری ماں وہاں سے لنگر کی بچی ہوئی روٹیوں کو چن رہی تھی، وہ سوکھے ہوئے سخت ٹکڑے جو لوگوں کے ہاتھوں سے گر گئے تھے یا جنہیں لوگوں نے روند دیا تھا۔ میری ماں انہیں ایک ایک کر کے اٹھا رہی تھی اور اپنے میلے دوپٹے سے صاف کر کے اپنے پلو میں جمع کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی اور چہرے پر ایک ایسی کربناک کیفیت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ ایک جگہ اسے روٹی کا ایک قدرے بڑا ٹکڑا ملا جس پر شاید کسی کے جوتے کا نشان بھی تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، اسے پھونک مار کر صاف کیا اور پھر اسے حسرت سے دیکھا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو۔ میں ستون کے پیچھے کھڑا پتھر کا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
میرے گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے، مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ تھا وہ کھانا جو میری ماں کھاتی تھی، یہ تھی وہ حقیقت جسے وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ وہ میرے لیے تازہ روٹی کا بندوبست کرتی تھی اور خود لوگوں کے پیروں تلے روندی ہوئی روٹیاں کھاتی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ مجھے وہ تمام نوالے زہر لگنے لگے جو میں نے اب تک کھائے تھے۔ مجھے ماں کا وہ جملہ یاد آیا کہ میں نے کھا لیا ہے، میرا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، مگر کھانے سے نہیں بلکہ ممتا کی اس عظیم قربانی سے جو وہ ہر روز دیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے نگلنے کی کوشش کی۔ شاید بھوک کی شدت اتنی تھی کہ وہ گھر پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ خشک ٹکڑا شاید اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا اور کھانسنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ شاید اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، یا شاید اس نے اپنی غیرت اور انا کو اس حال میں سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ مزید ٹکڑے تلاش کر رہی تھی جیسے کوئی بھاری خزانہ تلاش کرتا ہے، مگر وہ بھکاری نہیں تھی، وہ تو ایک ماں تھی جو صرف اس لیے زندہ رہنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بیٹا یتیم نہ ہو جائے، اس کا بیٹا بھوکا نہ مرے۔ اس منظر نے میرے اندر کے بچے کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ اس لمحے میرا بچپن ختم ہو گیا اور میں وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ میرے اندر کا درد اچانک ایک شدید غصے اور جنون میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو اس زور سے بھینچا کہ میرے ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے اور خون رسنے لگا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے آواز چیخ ماری۔ مجھے اس دنیا پر، اس سماج پر اور اس نظام پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے میری ماں کو اس ذلت پر مجبور کیا تھا۔ مجھے ان امیروں پر غصہ آ رہا تھا جو کھانا ضائع کرتے تھے اور میری ماں کو زمین سے چننا پڑتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگا نہیں، میں وہیں کھڑا رہا اور اپنی آنکھوں کو اس منظر کو جذب کرنے دیا تاکہ یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو۔ یہ منظر میری زندگی کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ میں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے ماں کو دیکھا جو اب اپنے دوپٹے میں جمع کیے ہوئے ٹکڑوں کو چھپا کر اٹھ رہی تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چال میں وہی تھکاوٹ تھی۔ میں نے اسی لمحے اسی ستون کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، ایک ایسا حلف اٹھایا جو کسی بھی قانونی دستاویز سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اپنی زندگی کو بدل دوں گا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اتنا کماؤں گا، اتنا پیسہ اکٹھا کروں گا کہ میری ماں کو کبھی زمین کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ میں اس دنیا کے ہر سکھ کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں اس غربت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا جس نے میری ماں کو کوڑا چننے پر مجبور کیا ہے۔ میرے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ آنکھوں میں ایک ایسی چمک نے لے لی تھی جو صرف تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کا سب کچھ لٹ جائے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، چاہے مجھے دن رات ایک کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے مجھے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑے۔ میں اپنی ماں کی اس بھوک کا حساب اس دنیا سے لے کر رہوں گا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا جو ماں نے ابھی کھایا تھا وہ صرف اس کے پیٹ میں نہیں گیا تھا بلکہ وہ تو میرے دل میں بھی اتر گیا تھا اور ایک کانٹے کی طرح بھی چبھ رہا تھا جس کی چبھن مجھے ہر پل چین نہیں لینے دے گی۔ ماں اب دربار کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور میں نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور دوسرے راستے سے گھر کی طرف واپس بھاگا تاکہ ماں سے پہلے پہنچ سکوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اس کی یہ بے بسی دیکھ لی ہے۔ میں اس کا پردہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ میں اس کی ممتا کے بھرم کو قائم و دائم رکھنا چاہتا تھا۔
میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور دل دھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی سکون تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے آواز دی اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میں آ گئی ہوں اور شاید آج مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے باہر کچھ کھا لیا تھا۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا، مگر میں اپنے جذبات پر قابو پایا اور مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے اماں، تم آرام کرو۔ آج میں ماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ مجھے ان آنکھوں میں وہ دربار کا فرش اور وہ سوکھی روٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ پوری رات میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومتا رہا، وہ دھوپ، وہ مٹی، وہ ہجوم اور وہ جھکی ہوئی ماں۔ وہ ایک منظر میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا۔ اس رات اس کچے مکان کے ٹوٹے ہوئے فرش پر لیٹے ہوئے ایک 7 سال کے بچے نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد اس ذلت امیز غربت سے انتقام لینا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر کتنا کٹھن ہوگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے مجھے کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، مگر مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ اب میں اپنی ماں کو دوبارہ کبھی زمین سے کھانا چنتے نہیں دیکھوں گا۔ یہ قسم میرے خون میں شامل ہو گئی تھی، اور یہی وہ آگ تھی جس نے مجھے آنے والے برسوں میں سونے کی طرح تپایا اور کندن بنایا۔ اس دن دربار کے اس فرش پر صرف روٹیاں نہیں بکھری تھیں، بلکہ میری معصومیت اور میری نیندیں بھی بکھر گئی تھیں، جنہیں سمیٹنے کے لیے مجھے پوری زندگی درکار تھی۔ ماں سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنا راز چھپا لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا آج بڑا ہو گیا ہے اور اس نے اپنے ننھے کندھوں پر ایک پہاڑ جیسا بوجھ اٹھا لیا ہے، ایک ایسا بوجھ جسے وہ تب تک نہیں اتارے گا جب تک وہ اس بوسیدہ کمرے کے محل میں تبدیل نہ کر دے اور اس سوکھی روٹی کے بدلے دنیا بھر کی نعمتیں ماں کے دسترخوان پر نہ سجا دے۔ یہ میری جنگ تھی، اور اس جنگ کا اعلان اسی لمحے ہو گیا تھا جب میں نے ماں کو وہ نوالا نگلتے دیکھا تھا جو دراصل میری غیرت کا جنازہ تھا۔ اب مجھے اس جنازے کو کندھا دینا تھا اور اپنی تقدیر کا نیا نوشتہ خود لکھنا تھا۔ دربار کی وہ شام میری زندگی کی آخری شام تھی جب میں نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بے بسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ ہر بار جب میں تھکتا تو مجھے ماں کا وہ جھکا ہوا وجود یاد آ جاتا اور میں پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ وقت کے سمندر میں کتنے ہی پانی بہہ گئے اور موسموں نے کتنی ہی بار اپنے رنگ بدلے۔ وہ معصوم بچہ جو کبھی تپتی دوپہر میں ننگے پاؤں پھرتا تھا اور جس کی آنکھوں میں حسرتوں کے سوا کچھ نہ تھا، اب وقت نے اسے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں دنیا اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ وہ قسم جو میں نے دربار کے اس گرد آلود ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر کھائی تھی، وہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بیج تھا جو اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے اپنی جوانی کو ایندھن بنا کر محنت کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ میں نے وہ دن دیکھا نہ رات آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور صرف ایک ہی دھن مجھ پر سوار رہی کہ مجھے دولت کے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے جس کی چوٹی پر بیٹھ کر انسان کو بھوک کا خوف نہیں ستاتا۔ آج میں اس شہر کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا۔ میرا نام عزت اور وقار کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ میری رہائش گاہ اب وہ سیلن زدہ کوٹھی نہیں تھی جہاں سانس لینا بھی محال تھا، بلکہ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں واقع ایک ایسی عالی شان حویلی تھی جس کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں اور جس کے فرش پر
اتنے قیمتی قالین بچھے تھے کہ ان پر پاؤں رکھتے ہوئے بھی پاؤں ڈرتے تھے۔ چھتوں سے لٹکتے ہوئے فانوس رات کو دن میں بدل دیتے تھے، اور درجنوں ملازم ہر وقت اپنے ہاتھ باندھے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ میری گاڑیوں کا قافلہ جب سڑک سے گزرتا تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا تھا کہ میں 7 نسلوں کو بیٹھ کر کھلا سکتا تھا، مگر اس تمام تر کامیابی اور چکا چوند کے باوجود میرے اندر کا وہ بچہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، اسی دربار کے کونے میں، اور اسی ماں کا منتظر تھا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر کامیابی اور ہر کمائی کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا میری ماں کی مسکراہٹ اور اس کا پیٹ بھرنا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کیا تھا۔ مجھے نہ تو بڑی گاڑیوں کا شوق تھا، نہ ہی نرم بستروں کا۔ مجھے تو بس وہ ایک لمحہ خریدنا تھا جب میں اپنی ماں کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں رکھ سکوں اور اسے کہہ سکوں کہ اماں دیکھو، اب تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تمہیں زمین سے روٹی چننے کی ضرورت نہیں۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے اہم شام تھی، کیونکہ آج میں نے اپنی ماں کے لیے ایک خاص ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ یہ کوئی عام کھانا نہیں تھا، بلکہ یہ میری جیت کا جشن تھا۔ یہ میری اس جنگ کا آخری معرکہ تھا جو میں نے غربت کے خلاف لڑی تھی۔ میں نے شہر کے درمیان باورچیوں کو بلایا اور انہیں سخت ہدایت کی تھی کہ آج کھانے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ میں نے وہ تمام پرانے پکوان بنائے تھے جن کا ذکر میں بچپن میں سنا کرتا تھا، اور جن کی خوشبو ہمیں صرف دوسروں کے گھروں سے آتی تھی۔ آج میرا دسترخوان ان کھانوں سے سجنے والا تھا۔ میں خود باورچی خانے میں کھڑا نگرانی کر رہا تھا۔ بریانی کی دیگوں سے اٹھتی ہوئی بھاپ، قورمے کی اشتہا انگیز مہک، کبابوں کے تھال، اور طرح طرح کے میٹھے جن میں کھیر زدہ اور شاہی ٹکڑے شامل تھے، سب کچھ تیار تھا۔ میں نے کھانے کی میز کو ایسے سجایا تھا جیسے کسی بادشاہ کا دسترخوان ہو۔ سونے اور چاندی کے پانی چڑھے ہوئے برتن چمک رہے تھے، اور ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ملازموں کو باہر بھیج دیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کروں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا شخص ہو۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پلیٹ میں نوالے ڈالنا چاہتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھنا چاہتا تھا جس کے لیے میں برسوں تڑپا ہوں۔ میں کمرے میں گیا جہاں میری ماں آرام کر رہی تھی۔ وقت نے ماں کو بہت بدل دیا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور نحیف ہو گئی تھی۔ اس کے سفید بال اور جھریوں بھرا چہرہ اس کی طویل جدوجہد کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی کمر اب جھک چکی تھی اور چلنے کے لیے اسے لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شفقت اور محبت تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے محنت مزدوری کر کے مجھے پالا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے زمین سے روٹیاں چن کر مجھے کھلائی تھیں۔ میں نے ان ہاتھوں کو چوما اور بڑے پیار سے کہا کہ اماں چلو، کھانا تیار ہے، آج میں نے تمہاری پسند کی ہر چیز بنوائی ہے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں کچھ دھندلی تھیں اور چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور میری مدد سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے سہارا دے کر ڈائننگ ہال کی طرف لایا۔ جیسے ہی ہم ہال میں داخل ہوئے، فانوس کی تیز روشنی نے ماں کی آنکھوں کو خیراں کر دیا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، جیسے وہ پہچان نہ پا رہی ہو کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔
وہ فانوس، وہ پردے، وہ فرنیچر، سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے لے کر کھانے کی بڑی میز کے پاس آیا اور اسے سب سے مرکزی کرسی پر بٹھایا جو مخمل کی بنی ہوئی تھی۔ ماں میری خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے کھانوں کے انبار پر جم گئیں۔ وہاں کیا نہیں تھا؟ مرغ مسلم، بھنی ہوئی مچھلی، زعفرانی چاول، تازہ پھل اور مشروبات، انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے پڑی تھیں۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی صرف کر دی تھی۔ میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تاکہ وہاں خوشی اور اطمینان کے تاثرات پڑھ سکوں، مگر مجھے وہاں کچھ عجیب سی دکھائی دیا۔ ماں کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ تو تھی مگر وہ خوش نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خلا اور ویرانی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہو کر بھی یہاں نہیں ہے۔ وہ ان کھانوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اجنبی چیزیں ہوں۔ میں نے سوچا شاید وہ اتنی ساری نعمتیں دیکھ کر جذباتی ہو گئی ہے اور اسے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ سب اس کا ہے۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور بڑے چاو سے چاندی کی پلیٹ اٹھائی۔ میں نے اس میں سب سے پہلے نرم اور ملائم چاول ڈالے، پھر اس پر بہترین گوشت کا سالن ڈالا اور ساتھ میں گرم گرم روٹی کا ٹکڑا رکھا۔ میں نے پلیٹ کو انواع و اقسام کے کھانوں سے بھر دیا، اتنا کہ پلیٹ میں مزید جگہ نہ رہی۔ میں نے وہ پلیٹ ماں کے سامنے سرکائی اور پانی کا گلاس بھی بھر کر رکھ دیا۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے ہزاروں راتوں خواب دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ماں جلدی سے کھانا شروع کرے اور پھر پیٹ بھر کر کھائے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ بیٹا آج مزہ آ گیا۔ میں اپنی کامیابی کی سند اس کے ایک نوالے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اماں دیکھو، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ یاد ہے تم کہتی تھیں کہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج دیکھو تمہارا بیٹا کتنا نصیب والا ہو گیا ہے۔ میں اتنا کما لایا ہوں کہ ہم پوری زندگی بھی کھائیں تو سب ختم نہیں ہوگا۔ کھاؤ اماں، آج جتنا دل چاہے کھاؤ۔ اب کوئی مجبوری نہیں ہے، اب کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمیں کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولتا جا رہا تھا اور میری آواز میں جوش اور فخر تھا، مگر ماں خاموش تھی۔ وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میز پر رکھے تھے اور وہ خالی نظروں سے اس پلیٹ کو گھور رہی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کی بھوک چمکا سکتی تھی، مگر ماں کے چہرے پر بھوک کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی کراہت اور بیزاری تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہو رہے ہیں۔ مجھے لگا شاید یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے اور دوبارہ اصرار کیا کہ اماں تم کھا کیوں نہیں رہی؟ دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، یہ سب میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنوایا ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اب تو خوش ہو جاؤ۔ ماں نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اتنی گہری اداسی تھی کہ میرا دل دہل گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور پلیٹ میں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا نوالا توڑا۔ اس کے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ نوالا سالن میں گرتے گرتے بچا۔ میں اپنی سانس روکے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بھاری بوجھ اٹھا رہی ہو۔ اس نے وہ نوالا اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور پھر رک گئی۔ اس کے ہاتھ وہیں ہوا میں مہلک رہ گئے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔
اور وہ پلیٹ میں گر کر جذب ہونے لگے۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پریشانی سے پوچھا کہ ماں، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں کھانا پسند نہیں آیا یا میری محنت تمہیں کم لگ رہی ہے؟ بتاؤ مجھے کیا چاہیے، میں ابھی باورچی کو بلا کر دوبارہ بنوا دیتا ہوں، یا اگر تم کہو تو میں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل سے کھانا منگوا لیتا ہوں۔ تم رو مت، بس کھا لو، مجھے سکون ملے گا۔ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر تم نے نہیں کھایا۔ میں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ صرف تمہارے لیے کیا ہے، تاکہ تم سکون سے کھا سکو۔ میری اس کامیابی کا کیا فائدہ اگر تم بھوکی رہو؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور منت بھرے لہجے میں کہا کہ اماں، میری قسم کھاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ میں نے وہ نوالا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کمزوری کی وجہ سے کھا پا رہی، یا شاید اسے پرانے وقت یاد آ گئے ہیں، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا طوفان برپا ہے۔ میں نے نوالا اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر اس نے منہ نہیں کھولا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک اذیت ناک کیفیت تھی، جیسے وہ نوالا اس کے لیے کھانا نہیں بلکہ کوئی سزا ہو۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، صرف فانوس کی مدھم گونج اور ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ میں حیران تھا، پریشان تھا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں میری ماں بیمار تو نہیں ہو گئی، کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ میں نے پلیٹ واپس میز پر رکھ دی اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا جیسے بچپن میں رکھتا تھا، اور روحانسی آواز میں بولا کہ اماں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تم کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں تمہارا وہی احمر ہوں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے روتا تھا اور تم مجھے اپنے حصے کا کھانا کھلاتی تھی۔ آج جب میں لے آیا ہوں تو تم کیوں منہ موڑ رہی ہو؟ ماں نے میرے سر پر اپنا کمزور ہاتھ رکھا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ اس کے لمس میں وہی پرانی ٹھنڈک تھی، مگر آج اس میں ایک لرزہ بھی تھا۔ اس نے اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے لبریز تھیں اور ان میں ایک ایسی سچائی تھی جو میرے وجود کو پگھلائے جا رہی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور وہ بات کہنے کے لیے لب کھولے جو شاید وہ برسوں سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے اور اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنی تمام تر قوت جمع کر رہی ہو۔ میں ہمہ گوش تھا کہ وہ کیا کہے گی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کہے گی کہ اسے بھوک نہیں ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے، مگر اس نے جو کہا اس نے میرے پیروں تلے سے وہ سنگ مرمر کا فرش کھینچ لیا اور مجھے واپس اسی کچی مٹی پر لا پٹخا جہاں سے میں اٹھا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی اور بھیگی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا، میں ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میں بیمار ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تم نے محل کھڑا کر دیا، تم نے ہیروں جواہرات کے ڈھیر لگا دیے، اور آج یہ دسترخوان بھی تم نے میری محبت میں سمجھایا ہے۔ میں تمہاری محنت اور محبت کی قدر کرتی ہوں، مگر میرے لال، ایک سچ ہے جو میں نے تم سے چھپایا تھا، مگر آج یہ سچ سامنے آ گیا ہے۔ تم کہتے ہو کھاؤ، تم کہتے ہو کہ یہ میری پسند کے کھانے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ انسان صرف کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ کھانے کے لیے بھی ایک بھوک چاہیے ہوتی ہے، ایک خواہش چاہیے ہوتی ہے جو اسے حلق سے نیچے اتار سکے۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور میز پر ٹرے رکھے ہوئے کھانوں کو ایک بار پھر حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔
اس کی آواز اب مزید دھیمی ہو گئی تھی، مگر اس میں درد کی شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ میری زندگی کی ساری کمائی پر بھاری پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، آج میز پر کھانا تو بہت ہے اور شاید میری زندگی کے بقیہ دنوں کے لیے کافی ہے، مگر اسے کھانے والا پیٹ اب نہیں رہا۔ تم جس بھوک کو مٹانے کے لیے یہ سب لائے ہو وہ بھوک اب زندہ نہیں ہے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں، بھوک کیسے مر سکتی ہے؟ ماں نے میرے ہاتھوں کو زور سے دبایا اور اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مجھے قریب کھینچ لیا۔ میں نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور وہ جملہ ادا کیا جس نے میرے وجود کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، آج تمہارے اس عالیشان دسترخوان پر ہر قسم کی نعمت موجود ہے، مگر میرے اندر وہ طلب باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ بھوک اور وہ خواہش تو اسی منحوس رات کو دم توڑ گئی تھی جب میں اس دربار کے تپتے ہوئے فرش پر لوگوں کے پیروں تلے روندی ہوئی باسی روٹیاں چن رہی تھی اور تم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ایک راز تھا جو میرے سینے میں دفن تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی عزم کا بھرم رکھ لیا تھا اور اسے کبھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں، مگر اس میں کتنا نادان تھا۔ ماں نے میری حیرت کو بھانپ لیا اور تلخ لہجے میں بولی کہ تم سمجھتے تھے کہ تم اس ستون کے پیچھے چھپے ہوئے ہو اور میری نظر تم پر نہیں پڑے گی، مگر تم بھول گئے کہ ایک ماں کی نظر سے اس کا بچہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ میں نے اسی وقت تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم اپنی ننھی مٹھیوں کو بھینچ کر رو رہے تھے، اور تمہارے چہرے پر جو کرب اور بے بسی تھی اس نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ اس دن مجھے اپنی بھوک کا احساس نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے اپنی ممتا کی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی غربت تم سے چھپا لوں گی، میں جھوٹ بول کر تمہارا پیٹ بھرتی رہی، مگر اس دن جب تم نے اپنی ماں کو کوڑا چنتے اور جانوروں کی طرح زمین سے ٹکڑے اٹھاتے دیکھ لیا تو میری نظر میں میرا اپنا وقار ختم ہو گیا۔ اس دن جب میں نے وہ مٹی میں اٹا ہوا نوالا حلق سے اتارا تھا تو وہ روٹی نہیں تھی، بلکہ وہ میری انا اور میری عزت کا جنازہ تھا جو میرے حلق سے نیچے اترا تھا۔ ماں کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی کہ بیٹا، اس دن کے بعد میں نے جب بھی نوالا توڑا مجھے اس میں ذائقہ نہیں بلکہ اپنی بے بسی اور تمہاری وہ دہشت زدہ آنکھیں نظر آئیں۔ تم نے قسم کھائی تھی کہ تم کھاؤ گے اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب صرف زندہ رہنے کے لیے چند نوالے لے لوں گی تاکہ تم یتیم نہ ہو جاؤ، ورنہ میرا دل تو اسی دن مر گیا تھا۔ آج تم یہ مرغ اور مچھلی میرے سامنے لائے ہو، مگر میرا جسم اب ان کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ میرا پیٹ تو اسی دن تمہارے ان آنسوؤں سے بھر گیا تھا جو تم نے میرے لیے بہائے تھے۔ غربت صرف پیٹ نہیں مارتی بیٹا، غربت انسان کے اندر کی زندہ رہنے کی تمنا بھی مار دیتی ہے، اور جب اولاد اپنے والدین کو اس حال میں دیکھ لے تو والدین کے لیے نوالا زہر بن جاتا ہے۔ میں آج بھی جب آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے وہ دربار، وہ مٹی اور تمہارا وہ رونا یاد آتا ہے اور میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ یہ دولت، یہ سکے، یہ محل اب میرے لیے صرف پتھر ہیں، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، جو شیشہ ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا۔ اب تم اس میں جتنی مرضی سونے کی میخیں لگا لو، اس میں پڑی ہوئی دراڑ نہیں بھر سکتی۔ میں نے ماں کے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ساری کامیابی، میری ساری دولت، میری ساری اکڑ اس لمحے خاک میں مل گئی۔
مجھے احساس ہوا کہ میں ہار گیا ہوں۔ میں دنیا کو جیت کر بھی اپنی ماں کی وہ کھوئی ہوئی بھوک اور کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں لا سکا۔ میں سمجھتا تھا کہ پیسہ ہر مرض کا علاج ہے، مگر آج میں کروڑ پتی ہو کر بھی دنیا کا سب سے غریب انسان تھا، کیونکہ میرے پاس ماں کی بھوک خریدنے کی اوقات نہیں تھی۔